ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی من والاه اما بعد۔ بزرگان محترم، برادران عزیز اور گھر میں بیٹھ کر سننے والی میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک اور رمضان المبارک عنایت فرما دیا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کی آمد کا انتظار میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مہینے پہلے سے ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ رجب ہی سے شعبان تک اپنی زندگی کے دراز ہو جانے کی دعا فرمایا کرتے تھے۔ آپ دعا فرماتے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان بلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہماری زندگی اتنی بڑھا دے، اتنی دراز کر دے کہ ہم رمضان کو اپنی زندگی میں پالیں اور اس کی رحمتوں سے، اس کی برکتوں سے ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ تو یہ بڑا مبارک مہینہ ہے، اور یہ جو مہینہ ہے عبادات کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اپنے رب سے قرب حاصل کرنے کا، نزدیکی حاصل کرنے کا، اپنے تعلق کو بڑھانے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ایسا مہینہ نہیں کہ انسان اس کو ہمہ ہمی میں ضائع کر دے، اپنے اوقات کو ضائع کر دے، اس کا ضیاع کر دے، بلکہ یہ بڑا قیمتی مہینہ ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس مہینے کی قیمت کو، قدر کو جانیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں مومن کے اعمال کا جو وزن ہے، اس کا ثواب ہے، وہ بڑھا دیا جاتا ہے، کہ فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر لکھا جاتا ہے اور نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، اور ایک روایت میں آتا ہے انا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ بقیہ جتنے اعمال ہیں ان کا ثواب اور اجر فرشتوں کے ذریعے لکھوایا جاتا ہے، اور روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کا ثواب اللہ تعالیٰ خود بندے کو عنایت فرمائے۔ اور بھی بہت بے شمار فضائل اور رمضان المبارک کے احادیث میں آتا ہے کہ جنت کو شروع ہی سال سے رمضان المبارک کے لیے سجایا جاتا ہے۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم رمضان کی بھرپور قدر کریں، اس کے ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھیں، ہمارا کوئی لمحہ ضائع نہ ہو۔ ذکر کے اندر، تلاوت میں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی والے کاموں میں ہم اپنے اوقات کو صرف کریں۔ اور خصوصاً میں درخواست کروں گا کہ اس رمضان کی قدر و قیمت یہ ہے کہ ہم گناہوں سے بچنے کا خاص الخاص خیال رکھیں۔ رمضان کی خصوصیات میں سے یہ آتا ہے کہ جو شخص اس مہینے میں جس چیز کی، جس عمل کی، جس بات کی وہ عادت ڈالنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ پورے سال بھر کے لیے اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص فرائض میں کمی کوتاہی کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ فرائض کا بہت زیادہ وہ رمضان المبارک میں اہتمام کرے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے، توقع کی جاتی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ سال بھر اس کے لیے فرائض کا اہتمام آسان ہوگا۔ کوئی شخص نوافل میں کمی کوتاہی کرتا ہے، اس طرف اس کی توجہ نہیں ہے، اور وہ رمضان المبارک میں اہتمام کے ساتھ نوافل کو ادا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پورے سال بھر اس کے لیے نوافل کا ادا کرنا آسان ہوگا۔ ہم نے پیچھے 10 روز پہلے ابھی رمضان المبارک شروع ہوا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا ایک عشرہ مکمل ہو گیا، رحمت والا عشرہ مکمل ہو گیا۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت والا ہے، دوسرا مغفرت والا ہے، تیسرا آگ سے نجات والا ہے۔ تو پہلا جو عشرہ ہے رحمت والا، وہ عشرہ مکمل ہو گیا۔ ہم نے اس کی جیسی قدر کرنا چاہیے تھی، وہ قدر ہم سے نہیں ہو سکی۔ اب لہذا جو دوسرا عشرہ شروع ہونے جا رہا ہے، ہم اب اس کا اہتمام کریں، اس بات کا اہتمام کریں کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس کے ایک ایک لمحے کو وصول کریں، کوئی لمحہ ہم اس کا ضائع نہیں کریں گے۔
اس بات کا ہم اہتمام کریں۔ ہم عام طور سے ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جو شروع کا عشرہ ہوتا ہے، شروع کے جو ایام ہوتے ہیں، اس میں ہم جو مرد حضرات ہے مسجد پھول ہوتی ہے، بھری ہوئی ہوتی ہے، اور پہلے عشرے میں ہم پہلی سب کے لیے اور مسجد میں آگے جگہ پانے کے لیے ایک دوسرے سے مسابقت کرتے ہیں، لیکن جیسے جیسے ایام گزرتے جاتے ہیں وہ جوش و خروش دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ لہذا ایسا نہ ہو کہ دوسرا عشرے میں جو ہمارا جوش و خروش تھا، جو عبادات کرنے کی طرف ہم متوجہ ہوئے تھے، اس میں کمی اور کوتاہی ہو۔ جس طرح پہلے عشرے کے اندر مساجد پر تھی اور ہم بڑی کثیر تعداد کے اندر مساجد میں آ رہے تھے، اسی طرح پورا رمضان کے آخر تک ہم مسجدوں میں آنے کا اہتمام کریں اور اہتمام کے ساتھ تراویح اور دیگر فرائض کو ادا کرنے کی ہم کوشش اور فکر کریں۔ اور میں اپنی مستورات سے، اپنی ماں بہنوں سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ وہ گھر میں عبادت کا خاص طور سے اہتمام کریں۔ الحمدللہ ایسے تو ہماری جو مستورات ہے بہت ہی زیادہ عبادات کے اندر دلچسپی لیتی ہے، اور الحمدللہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو مستورات ہے وہ مردوں سے بھی زیادہ ثواب اس ماہ مبارک میں وہ حاصل کر لیتی ہیں، کہ مردوں کے لیے افطار کا، سحری کا نظم کرتی ہیں، اور قرآن کی تلاوت کا بھی بڑا ان کو ذوق اور شوق ہوتا ہے، اور عبادات بھی بڑی دلچسپی سے کرتی ہیں۔ تو لہذا میں اپنی ماں و بہنوں سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ وہ ان تمام عبادات کے ساتھ وہ گناہوں سے بچنے کا بھی اہتمام کریں گے۔ غیبت اور چغلی اور ساس کی غیبت، بہو کی غیبت اور اس طرح جو چیزیں ہماری بہنوں میں پائی جاتی ہیں تو وہ اس سے بچنے کا اہتمام کرے، اور مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ ان تمام لایانی اور خرافات سے بچنے کا اہتمام کرے۔ اگر ہم اس طرح اپنا رمضان گزارتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے مغفرت کا سامان ہوگا، اور اگر ہم ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتے تو پھر وہی بات کہ بھئی جس طرح یہ مہینہ آیا تھا اسی طرح گزر جائے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان تمام باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ، اور آپ تمام کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔